بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو زندگی ہمیشہ خوشگوار نہیں ہوتی، کبھی کبھی غم انسان کو گھیر لیتے ہیں، آزمائش سے آ جاتی ہے، اور جب ایسا ہو تو خاموش ہو جایا کرو اور اس وقت کو خاموشی سے گزار دیا کرو۔ یہ اللہ کے شکر گزار بندوں کا طریقہ ہے۔ مومن کی زندگی میں بھی بہت سی پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس کی ہر بار مدد کی جاتی ہے اور ہر مرتبہ کچھ نیا سیکھ کر پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ مومن کبھی سکون سے نہیں بیٹھتا، وہ مسلسل اپنی پرواز کو بلند کرتا رہتا ہے۔ مصیبتیں، آزمائشیں اور تکلیفیں اسے طاقت دیتی ہے، اس کے پر مزید مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اس کی کہانی دنیا داروں کی کہانی کی طرح نہیں ہوتی، غلط چیزوں کی ضد اچھی نہیں ہوتی، یہ سیدھے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی ساتھ لے آتی ہے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ اللہ آپ سے سب کچھ چھین لے، ان ضدوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ خاموشی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کو زندگی کے بہت سارے سوالات جوابات ملنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک ایک کر کے وہ ذہن میں اترتے ہیں، الہام کی طرح۔ زندگی کے سفر میں اگر کچھ لوگ ایسے مل جائیں جن کے خیالات آپ کے خیالات سے ملتے ہوں تو یقیناً زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں اور رویے سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ بھی سنایا نہ جا سکا، جس پر ہنستے تھے لوگ وہ رونے کی بات تھی۔ بولنے والے یہ سوچ کر بولتے ہیں کہ ان کے چند الفاظ کسی کی عزت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں یا کسی سے اس کی زندگی کا مان چھین لیتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں آنے والے بہترین دن عطا فرما اور ہمارے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے ہمارا دل خوش ہو، ہماری تمناؤں کو پورا فرما، ہمیں ذہنی سکون عطا کر ہمارے معاملات کو آسان کر دے۔ جس مذاق میں دو لوگ ہنسے اور تیسرے کے چہرے پر تکلیف کے آثار دکھائی دے، وہ دراصل مذاق کرنا نہیں، مذاق اڑانا کہلاتا ہے۔ محبت کے معاملات میں خوش قسمتی انسان وہ ہے جس کو ایک اچھا انسان ملا ہو، کیونکہ محبوب تو بدل سکتا ہے ایک مدت بعد، مگر ایک اچھا انسان کبھی نہیں بدلتا، وہ ظہور رکھتا ہے۔ انسانیت سے جڑے جذبے کی یہ مکمل احسان اور حسن سلوک نہیں کہلاتا کہ انسان والدین کے ہاتھ پیر چوم لے۔ اصل احسان تو یہ ہے کہ اس کی سختی سیاست اور بیماری بدلتے مزاج پر صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ تعجب ہے، جو لوگوں کی تکلیف تو سہ لیتا ہے لیکن والدین کی معمولی بات پر ناک چڑھا لیتا ہے۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دیتا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ یقین کیجیے کہ کسی کے لیے اپنے دل میں برے خیالات رکھ کر اس کے خلاف برا سوچنے سے اپنا ہی سکون برباد ہوتا ہے۔ کوئی چاہے کہ اسے سکون سے رہنا نصیب ہو تو وہ دوسروں کے متعلق برا نہ سوچے، دوسروں کو سکون سے رہنے دے، آپ خود بھی سکون پائیں گے۔ جب کوئی اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو اس کے دل میں اتنی پریشانیاں جمع ہو جاتی ہے کہ وہ پریشانیاں ہی اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ مانگنے کی توفیق دیتا ہے۔ مانگو اللہ سے وہ سب جو دنیا سے مانگتے جھجکتے ہو، کہہ ڈالو تمام دل کی باتیں جو لوگوں سے نہیں کہہ سکتے۔ وہ سنتا ہے، وہ دیتا ہے، وہ بہت محبت والا ہے، مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ظلم ہر حال میں برا ہے، لیکن اپنی ذات پر کیے جانے والا ظلم سب سے برا ہے، کیونکہ اپنی ذات پر جاری رکھا جانے والا ظلم انسان کو بے حس بنا دیتا ہے، اور جو باحث ہو جائے وہ انسان نہیں رہتا۔ ہر وہ چیز نعمت ہے جو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرتی ہے، آپ کو سکون دیتی ہے۔
ہر مسکراہٹ پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہے، برکت ہی بڑھتی ہے۔ خوش نصیب یہ نہیں کہ رب نے مال، زمین، جائیداد کتنی دی، بلکہ یہ ہے کہ رزق حلال ملا ہو، سکون ملا ہو، مطمئن ضمیر ملا ہو، سجدوں کی توفیق ملی ہو، کیونکہ اللہ کے یہاں اخلاص دیکھا جائے گا، مقدار نہیں۔ ایک بزرگ بولے کہ سارے کھیل اللہ کے اپنے ہیں۔ وہ کبھی کبھی تو اتنا بے نیاز ہو جاتا ہے کہ بندہ لاکھ کوشش کرے، تلاوت، نماز، محفل، فکر، اذکار، درود، وظیفہ، لیکن وہ قریب بھی نہیں آتا، اور جب اس کا اپنا من کرتا ہے تو وضو بھی شرط نہیں، جگہ اور وقت بھی قید نہیں، اور وہ بندے کے اندر ایسے سما جاتا ہے جیسے دودھ میں سفیدی اور پھول میں خوشبو۔ کبھی کبھی تو کئی مہینے گزر جاتے ہیں اور یہ کیفیت نہیں بنتی، اور بننے پر آئے تو لمحوں میں بن جاتی ہے۔ کسی کی بے غرض خدمت سے اللہ تمہیں وہ وقت لگائے گا کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ اگر اچھائی آپ کے اندر موجود ہے تو یقین کریں کسی کا حسین ساتھ کہیں نہ کہیں مل جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار صلاحیت سے نوازا ہے۔ ان صلاحیت کے ذریعے فرشتوں سے اونچا مقام حاصل کر سکتا ہے، لیکن پھر وہ ان صلاحیت کو فساد اور بگاڑ پیدا کرنے میں لگا دے، پھر یہ بات تعجب کے لائق نہیں کہ اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے اس کی ناشکری گزاری کے بدلے۔ خود کو بہتر بنانے کی کوشش اس لیے بھی کرو تاکہ دوسرے بہتر بندوں کو دیکھ کر تمہارا دل غمزدہ نہ ہو۔ خواہشوں کو جب دیکھو کہ زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اتنی کہ آخرت تمہارے لیے دھندلی ہو جائے، تو فوراً نفس کی سرکشی کا علاج کرو۔ یقیناً نفس نے تم پر بہت مضبوط حملہ کیا ہے۔ زندگی ایسے بسر کرو جیسے کائنات کا ذرہ ذرہ تمہارے حق میں کام میں لگا ہو، اور یقیناً حقیقت بھی یہی ہے۔ دیکھ مہمان پرندے بھی رہیں، گھر بھی بنے، نقشہ ایسا ہو کوئی پیڑ گرانا نہ پڑے، ہجر ایسا ہو کہ چہرے پر نظر آ جائے، زخم ایسا ہو کہ دکھ جائے، دکھانا نہ پڑے۔ زرد پتے جہاں سے اترتے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ جسے اللہ سے ایک بار محبت ہو جائے، اسے کبھی دنیا کی کسی بھی چیز سے ویسی محبت نہیں ہو سکتی جیسی وہ اللہ سے کرتا ہے۔ ہر منزل عقل سے سر ہوتی ہے، عقل کے بغیر کوئی زندگی نہیں، مگر اللہ کی یاد اس کی محبت سے ہی ممکن ہے۔ وفا کا تعلق عقل سے زیادہ محبت سے ہے۔ عقل ذکر تک لے آتی ہے، تھوڑا بہت ذکر کروا بھی لیتی ہے، مگر ذکر کی انتہا صرف اور صرف محبت الہی سے ہی ممکن ہے۔ اے اللہ، ہمیں دنیا کے رنگوں سے نکال کر اپنا رنگ دے دے، ایسا رنگ جو وقتی نہ ہو، ظاہری نہ ہو، جو کچا نہ ہو، جو پھیکا نہ ہو، جو مرتے دم تک نہ اترے، چاہے کتنے ابال آئے، چاہے کتنا طوفان آئے، چاہے کتنے ہی رنگین مناظر آنکھوں کے سامنے آئے، پر تیرا رنگ نہ چھوٹے۔ ایسا رنگ عطا کر جو دل اور روح میں رچ بس جائے۔ آدم اور حوا کا لباس شیطان نے اتروا دیا۔ جب وہ بے لباس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر بھیج دیا۔ اب وہ پھر سے تمہارا لباس چھین رہا ہے، لباس کم نظر آتا ہے، جسم زیادہ۔ آدم تو جنت سے نیچے زمین پر آ گئے تھے، تم زمین سے نیچے کدھر جاؤ گے؟ اس کے نیچے تو دوزخ ہے، پالتال ہے۔ جس شخص کو آپ متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا دل اس ذات کے ہاتھ میں ہے جس کی آپ نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہم انسان بھی خدا کی عجیب مخلوق ہیں، چاہے جتنا مرضی خود کو دوسروں کے رویے سے لاپرواہ ظاہر کر لے، لیکن برے رویے پر دل ہر بار نئے سرے سے دکھتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، میں نے یہ سیکھا ہے اس دنیا سے کہ یہاں ہر کوئی موت کا مزہ چکھے گا، لیکن بہت کم ہوں گے جو زندگی کا مزہ چکھ پائیں گے۔ پسندیدہ چیز کا مل جانا بھی آزمائش اور کھو جانا بھی آزمائش ہے، اور انسان ہمیشہ پسندیدہ چیز کے ذریعے سے ہی آزمایا جاتا ہے۔ غیر اہم چیزیں تو ساری زندگی پیروں میں رلاتی رہتی ہے
اور ہونے کے باوجود بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ جو نفس کا جال ہے، اسے محفوظ رہنے کے لیے قدم قدم پر محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایک مسلسل کوشش سے ساری خواہشات سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس بار بار دلانا پڑتا ہے۔ جیسے جسم کو روزانہ خوراک چاہیے، بالکل اسی طرح روح کو بھی روزانہ پرورش درکار ہے تاکہ نفس اور شیطان کو مات دی جا سکے۔ صاحب علت صاحب عزت نہیں ہو سکتا۔ جاننا علم کی جان ہے اور ماننا علم کا ایمان ہے۔ جان کر مانا تو صرف مانا، اور اگر ایمان سے مانا بہت خوب مانا۔ مولا ہمارے سارے کے سارے دل کو اپنی رضا کے مطابق بدل دے۔ بے شک ہونا وہی ہے جو تیری رضا ہے، تو ہمیں بھی توفیق دے کہ ہماری ساری مرضی تیری مرضی میں وقف ہو جائے۔ زندگی میں عجیب چیزیں ہو جاتی ہیں، قریب ترین رشتے دھوکے دے جاتے ہیں، نیتوں میں خوراک ہو جاتے ہیں، جن لوگوں کی قسم کھائی جا سکتی ہے وہ دغا دے جاتے ہیں۔ ایسی خبریں ملتی ہے کہ انسان کانوں اور آنکھوں پر اعتبار کھو بیٹھتا ہے۔ اپنے دل کو ایک پھول کی طرح ہلکا رکھنا چاہتے ہو تو یہ باتیں اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ جو بات دل میں ہے اسے بولنے کی ہمت رکھو، اور جو بات کسی اور کے دل میں ہے اسے سمجھنے کی سمجھ رکھو۔ انسان کی آنکھ میں میل ہے، سماعت گمراہ ہے، اعضاء میں بغاوت ہے، زبان بے قابو ہے، ساری زندگی گمراہ ہے۔ اپنے آپ پر بے پناہ محنت کرنی ہوتی ہے۔ جب کام شروع کیا جاتا ہے ہر چیز بگڑی ہوئی ہوتی ہے۔ دیامی یعنی ہمیشہ کی محبت صرف ایک ہوتی ہے، ایسی محبت جسے کبھی زوال نہیں، اور وہ محبت اللہ کی محبت ہے۔ دوسری ہر محبت کی ایک مدت ہوتی ہے، پہلے اس کی گرمی اور شدت میں کمی آتی ہے، پھر وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کچھ چاہتے ہیں جو آپ کے پاس کبھی نہیں تھا تو آپ کو کچھ ایسا کرنا ہوگا جو آپ نے کبھی نہیں کیا، اور شاید وہ کام آپ جانتے بھی ہیں۔